الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. ومن يرغب عن ملة ابراہیم، اور جو منہ پیرے رغبت یعنی اعراض کرے عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من سفہ نفسا، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا. ومن یرغب، اور کون اعراض کرتا ہے عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، الا من، مگر وہ آدمی سفہ نفسہ، جو اپنے آپ سے جاہل ہوتا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے قرب کے قابل بندوں میں سے ہوگا، نیک بندوں میں سے ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، اس جب قال کہا لہو اس کو، رب اس کے رب نے، اسلم کہ گردن رکھ، اپنا گردن جھکا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو میں نے گردن جھکایا، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا لرب العالمین، رب العالمین کے لیے. ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بہا اسی دین، اسی ملت کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے اپنے اولاد کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اس دین، ملت کی وصیت کی اپنے اولاد کو. اور فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آ جائے. یہ چونکہ یہود و نصارہ سارے کہتے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، مشرکین بھی اس کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ جل شان ذات عالی نے ملت ابراہیمی کے جو ہے تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں اور اہم جو ہے خاصیت ذکر فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جو اتمام فرمایا اپنے کلمات کا، تمام باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. ملت ابراہیمی اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ ملت ابراہیمی ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ اس ذات میں نہ صفات میں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا جائے. یہ ملت ابراہیمی ہے، شرک سے روگردانی کی جائے. اس کے علاوہ یہودی کہتے ہیں یہودیت کا یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی آخری وقت میں کہ تم یہودیت پر قائم رہو. آگے بھی اللہ جل شان ذات علی اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیا یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت تم ان کے ساتھ موجود تھے جس وقت وہ وصیت کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی اس ملت اسلامیہ، ملت ابراہیمی کی وصیت کی، جس کا میں نے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا ہے. تو ان کے سارے دعوے اللہ نے باطل کر دیے. اور فرماتے ہیں شان نزول کے حوالے سے کہ علماء یہود میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس نے اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ، ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی.
مہاجر اور سلمہ، ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ راہیاب ہوگا اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر جو ہے حضرت جو ہے یعنی سلمہ یہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک بھتیجے نے مسلمان ہو گئے، ایمان لایا، اور دوسرے جو ہے منکر ہو گیا۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو ملت ابراہیمی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ملت ابراہیمی پر بھیجا، اس ملت سے ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت، اس سے جو روگردانی کرتا ہے تو وہ جو ہے اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے، وہ کم عقل بناتا ہے۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی ملت کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزتوں سے سرفراز فرمایا، نجات عطا فرمائی، آگ سے اور ہر مشکل سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ جب روئی عرض پہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی بات کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، آگ میں ان کو اللہ نے نجات عطا فرمایا، دنیا میں عزتوں سے سرفراز فرمایا، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہوگا اللہ کے ہاں، آخرت میں بھی عزتیں اور دنیا میں بھی عزتیں۔ تو جو ملت ابراہیم میں داخل ہوگا اور ملت ابراہیم پر امام الانبیاء آخر الزمان نبی، یہ اللہ نے مبعوث فرمایا، جو اس نبی کا کلمہ پڑھے گا اس میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزتوں سے سرفراز فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، عزت عطا کرے گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سارے لوگ جو ہے بت پرست بھی ان کی عزت سے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ اللہ نے اس ایمان اور اسلام کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو اعراض کرے عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، الا من ومن يرغب، اور کون اعراض کرے گا عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من سفہ نفسہ، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا، یا الا من سفہ، مگر وہ جو بیوقوف ہو گیا، جاہل ہو گیا، نفسو اپنے آپ سے، جو اپنے آپ کی نجات اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس کے جو ہے جاہل ہوتا ہے کہ میری کامیابی کس چیز میں ہے، جب اپنی حقیقت سے وہ جاہل ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے وجود بخشا ہے، ساری چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی بات کرنی چاہیے۔ تو جو اپنے آپ سے جاہل ہوگا وہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، توحید سے اعراض کرے گا، شرک اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جیسے چند دن پہلے اگر آپ حضرات کو یاد ہے، میں نے ایک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ حق دین سے حجاب ہوتے ہیں۔ حجاب کیا ہے؟ رسم و رواج ہے، مزاج ہے، کہتے ہیں میری مزاج نہیں مانتا۔ وہی مزاج تو وہ ہے جو حضور اور صحابہ کرام کا ہے۔ کبھی ہم سوچیں نا اپنے ساتھ، ہمارا مزاج اگر حضور اور صحابہ کرام کا دین نہیں مانتا، ان کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے، اور ہم کہتے ہیں ہم مرضی ڈالیں، تو پھر اس مزاج پہ اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہوگی میرے بھائی، یاد رکھنا۔ وہ مزاج اللہ کو پسند ہے جو اتباع نبی اور اتباع صحابہ میں ہو، یاد رکھنا۔ وہ مزاج والا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور رسم و رواج بھی حجاب ہے۔ ہم جو رسم و رواج میں رہا ہے وہ حق دین کی طرف نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں ہمارے ابا و اجداد دوسری طرف چلے گئے اور میں کدھر جاؤں گا، یہ تو بہت عجیب بات ہوگی۔ ہاں جی، رسم و رواج جو ہے انسان بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ حق بات سے روکا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے سوء معرفت، حق بات کو نہ سمجھنا اور اس کی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ فرماتے ہیں الا من سفہ نفسہ، مگر جس نے اپنے آپ کو جاہل بنا دیا وہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے ان کو چن لیا فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین، نیک وکاروں میں ہوں گے، ہمارے قرب میں ہوں گے، یعنی قابل قرب ہوں گے، یعنی اللہ کے ہاں صالحین میں سے ہوں گے۔
دیکھو میرے بھائی، ایک آدمی کہتا ہے میں نیک ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں نیک ہے، چلو اگر اللہ کے ہاں وہ نیک نہیں ہے تو اس نیکی کی کوئی حیثیت یاد رکھو۔ اور اللہ کے ہاں جو نیکی ہے اللہ کے ہاں وہ کیا ہے کہ آدمی عمل اللہ کی رضا کے لے کر، اخلاص، ایمان باللہ پہلے نمبر پہ، اس کے بعد اخلاص، اور تیسری بات سنت رسول کے مطابق عمل ہو، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، کہ جو آدمی من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا ارادہ کرے، دنیوی اغراض نہ ہو، اور سنت کے مطابق وہ مؤمن، اور وہ ایمان کے ساتھ عمل کر رہا ہو، اللہ کے ہاں یہ عمل اولئک کان سعیہم مشکورا، یہ عمل اللہ کے ہاں نیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیکوں میں سے ہوں گے، صالحین میں شمار ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے رب نے اس کو اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اسلمت لک، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، جواب تو یہ بنتا تھا نا۔ اللہ فرماتے ہیں اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے، اسلم امر ہے، اسلم انتا، اے ابراہیم آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اس کا جواب بنتا تھا یا اللہ اسلمت لکا، اسلمت نفسی لکا، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، یہ نہیں کہا۔ ہاں جی، مخاطب اللہ نے اس کو مخاطب کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ یہ انتہائی اعلیٰ اور تعظیم ہے، ادب ہے کہ میں نے رب العالمین کو اپنے آپ کے حوالے کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ میری تربیت کرنے والے، تربیت میں انسان اپنی اختیار نہ چلائے، رب العالمین جو پورے عالم کا رب ہے، تربیت کرنے والا، وہ میری بھی تربیت کرے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک یعنی عبرت ہے اس بات میں۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ اسی ملت کی پھر آگے ان کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت کی، تو یہ سب کے لیے دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔